بہرحال اسی کو جہاد اکبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ جنگ جو ہم میدان میں کرتے ہیں تلوار سے کرتے ہیں وہ عارضی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، زندہ بھی بچ سکتے ہیں، شہادت مل سکتی ہے، غازی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے امکانات موجود، لیکن یہ بظاہر ایک اندیکھی جنگ ہے جو انسان کے باطن میں ہر وقت بپا ہے، چل رہی ہے، اور اس میں کامیابی سے جو ہمکنار ہوا وہ واقعاً خوش نصیب آدمی ہے، وہی حقیقت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ تو دوسری ٹائپ اس کی ہو گئی جہاد بالعلم، جہاد بائی نالج ٹو ریفارم دا سوسائٹی، یعنی ایسی چیزیں، یعنی علم کے ذریعے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، اپنے معاشرے کو سنبھالے، ریفارمز لائے، بہتری لائے، اس کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش میں ہاتھ بٹائے، تو یہ ہو جائے گا جہاد بالعلم۔ یعنی ود نالج، قلم کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے کوشش کرے کہ اصلاحی کتاب لکھی، کوئی اصلاحی مضمون لکھ دیا آپ نے، مثال ہے کہیں پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے درس دے دیا، لیکچر دے دیا، ٹھیک ہے، جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ میری اس کوشش سے کچھ نہ کچھ اصلاح کا سامان جو ہے وہ ہو جائے، معاشرہ درست سمت میں چل پڑے، تو اگر یہ کام واقعاً خدا کی ذات کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے تو بہترین عمل ہے، اور اگر ذاتی بڑائی ہے کہ لوگ مجھے کوئی بڑا خطیب سمجھیں گے، کوئی بڑا عالم سمجھیں گے، میرا نام ہوگا، میری نمود ہوگی، کوئی عہدہ ملے گا، تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی معاملہ وہی والا آ گیا، خرابی کی طرف، ٹھیک ہے، خالصتاً اللہ کی خاطر، تو یقین کریں کہ اس میں لازماً انشاءاللہ امپرومنٹ اور بہتری جو ہے نا وہ ہم محسوس کریں گے، ہوگا ایسا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ نہ دعوت دینے والوں میں وہ خلوص ہے، نہ سننے والوں میں وہ خلوص ہے، بس ایک ہم عادتاً رسماً تکلفاً یہ چیزیں کر رہے ہیں اور نتیجہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ مسجدیں بھی آباد ہیں، بھری پڑی ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں، جی اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ اثر نہیں ہو رہا۔ اس میں دونوں صورتیں ہیں، ایک ہم خود نہیں چاہتے، اور دوسرا وہ جو ہمیں بھی آگے کہہ رہا ہے نا، اس میں بھی کھوکھلا پن موجود ہے، وہ بھی لگلگہ لسانی ہے، زبان سے وہ بھی کر رہا ہے، عملاً شاید اس کی زندگی میں بھی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ دل سے گر نکلیں تو وہ پھر دل میں اتر جاتے، ورنہ الفاظ فضاؤں میں بکھر جاتے۔ یہاں سے نکلے گی نا بات، وہ بھی دل کو متاثر کرے گی، یہاں سے ہے تو پھر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس لیے خلوص کے ساتھ اگر کوشش کاوش کی جائے گی تو یقیناً اس کا اچھا انجام ہوگا۔ اچھا، جہاد بالعلم، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی فرد معاشرے میں الگ تھلگ زندگی گزارے، لا ربانیت فی الاسلام، دین میں گوشہ نشینی نہیں ہے، عزلت نہیں ہے، کارنر ہونا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ کر صحرا میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کی کھو میں بیٹھ جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، آپ جناب وہ خانقاہی اختیار کر لیں، نو، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال، پریکٹیکل لائف میں آؤ۔ یہ تو حقیقت میں فرار ہے حقائق سے، ذمہ داریوں سے فرار ہے جی، اللہ والا ہو گیا جی، بس اسلام ایسی زندگی کو پسند
نہیں کرتا۔ بہت سے افراد شادی سے گریزاں رہتے ہیں، یہ وہی ہے نا، گوشہ نشینی ہے، کچھ نہیں کرنا چاہیے، الگ تھلگ ہوگی بس اللہ اللہ جی۔ حالانکہ مزہ تب ہے وہ شادی بھی کرے، بچے بھی ہوں، گھر میں مسائل ہوں، ادھر بچہ رو رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، ہاں جی، نماز کے ٹائم پہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی، ٹھیک ہے، کپڑے نجس ہو گئے میرے۔ ان مشکلات سے نکل کر پھر خدا کی طرف جانا، یہ ہے قیمت، اب ہے ہی کچھ نہیں، صرف اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بہرحال اس جدید دور کا ایک وہ ہے، حقیقت میں اوائل اسلام میں اس کا تصور اس طرح سے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو صوفیزم جس کو اگر ہم کہیں بھی، تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ مثال دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مارا ماری نہیں کرتے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف دنیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو اس کی نعمات ہیں اس کو درست طریقے سے مناسب انداز سے استعمال کرنا۔ اس نے کس لیے نعمتیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہیں، اور وہ ان سے مطلب منہ موڑ رہا ہے، اگنور کر رہا ہے اس کو، تو نہیں، وہ چاہتا ہے کہ دیکھیں خلقت الاشیاء کلھا لک و خلقتک لی، ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے میں نے اپنے بنایا، ان سے استفادہ کرو، بس مجھے یاد کرو۔ کہیں روکا نہیں گیا کہ آپ مثال بنگلہ کوٹھی نہ بنائیں، آپ کار میں سفر نہ کریں، آپ جہاز میں نہیں، اگر آپ کے وسائل ہیں حلال طریقے سے، اگر آپ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو دیتا ہے اسلام اجازت، لیکن میں کسی کا حق مار کے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے، کسی کا کاروبار گرا کے، جی الٹے سیدھے طریقے سے رقم جمع کر لوں، پھر میں بھلے روز عمرہ کرنے چلا جاؤں، نتھنگ ایلس، کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ معاشرے میں رہیں، معاشرے کی اس دکھ درد کو بھی محسوس کریں، اس کے لیے قربانی دیں، ایثار دیں، مواسات ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر آئیں گی تو پھر اس کی عبادت حقیقت میں تکمیل کے مرحلے پر جائے گی۔ اگر وہ صرف اس میں لگا ہوا ہے تو وہ ہے علامہ اقبال کے بقول، خدا کے بندے ملے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ دین اور عبادت یہی ہے، اطاعت لامر اللہ، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا دین ہے، والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا یہ عبادت۔ عبادت کی اصل غرض یہی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اتنا بلند ہو جائے کہ خود پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کرے۔ اور کیا اخلاق ہے خدا کی قسم، ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے، تھوڑی سی جناب کو معلومات آ جائے، اکڑ جاتے ہیں، سلام ہی نہیں کرے گا کسی، کوئی آ رہا منہ دوسری طرف کر لیں، یہ پہلے سلام کرے مجھے۔ کائنات کے سید و سردار، سید الانبیاء، سید المرسلین، سلام کرنے پہل کرتے ہیں، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہم شاید سائیکل موٹر سائیکل پر سواری کرنا بھی اپنے وہ توہین سمجھیں، بڑے عام یعنی معمولی سی سواری پر جناب یعنی گدھے پر سواری فرمائی، کوئی کسی غریب کو تانا نہ دے کہ تو، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ معاشرے کے اندر رہ کر انسان جب اصلاح کرے گا تو پھر اس کا حقیقی مطلب ہے وہ اس کی ویلیو ہوگی، اس کی قدر ہوگی، اس کی کاوش کو سراہا جائے گا، اور دین نے اس کی بہت حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یعنی بہترین امت کہہ کر مخاطب کیا۔ کہ ان کا فریضہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کو، معروف کو معاشرے میں پھیلائیں، نیکیوں کو فروغ دیں،
اچھے اعمال انجام دیں، ان کی ترویج کریں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں۔ تو دین اس طرح انسان کو معاشرے سے لا تعلق نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے ذمے یہ فریضہ ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، جہاں تک اس کی سنی جاتی ہے، تو اپنی آواز کو پہنچائے۔ وہ دیکھنا کہ آخری حد یہ کہ کم از کم دل میں تو اس برائی کو محسوس کرے، طاقت ہے تو روکے، پھر نہیں تو کم از کم زبان سے کہہ دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں ضرور نفرت کرے اس عمل سے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں جناب ہو رہی ہیں اور ہم لمبی تان کے سو رہے ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں بھی شاید ان باتوں کا رواج ختم ہو گیا ہے، یعنی تربیت ختم ہو گئی ہے، بس صرف تعلیم پہ زور ہے، ٹھیک ہے، کسی طرح سے ڈگری کا حصول ہو جائے، اچھی جاب مل جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا بننا تھا، ہم کیا بن رہے ہیں، کیا بنیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ اس وقت ہم بڑا آدمی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بڑا انسان بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ انسان فقط علم سے بڑا نہیں بنتا، کردار سے بڑا بنتا۔ تو جب یہ چیز ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنا کردار ہمارا ٹھیک ہوگا، پھر میں اگر خود درست ہوں پھر میں کوئی بات کروں گا تو شاید آپ پر بھی اثر ہوگا اس کا۔ میں یہاں سے نکل کے جناب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جی اچھا ادھر آ جائیں، کبھی میرے آفس میں آ جائیں، جی 10,000 مٹھائی ہے جی آپ کی، میں آؤ دیکھا نہ تھا جناب بڑا کر لوں، ٹھیک ہے، غلط طریقے سے لے رہا ہوں، اور یہاں آ کے میں آپ کو نصیحت کرنے لگ جاؤں، رشوت حرام ہے۔ ارے المیہ یہ ہے ہمارا، یقین مانے اوپر توغرا لگا ہوا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور تھڑلے سے مانگتے ہیں، اتنے رکھو گے تو یہ سائن ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس حکم کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کم از کم یار یہ تو ہٹا دو۔ وہ ایک دور آیا تھا، نوٹ پہ لکھا گیا جی رشوت حرام ہے، ٹھیک ہے، تو کمی آئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ جب تک یہاں سے نہیں اٹھے گی بات، میں پھر کہتا ہوں دروازہ ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے، باہر والا بے شک دستک دیتا رہے، روز کہانیاں آپ کو سناتا رہے، روز آپ کو آیتیں روایتیں حدیثیں سناتا رہے، نہیں، جس دن آپ خود سوچ کے دروازہ کھولیں گے نا اپنا، اس دن آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اور لیکچر میں چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، انڈا اندر سے ٹوٹے نا، اندر سے، پھر ایک جاندار کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، اور جب ہم توڑتے ہیں وہ گیا، ٹھیک، ایسا ہی ہے نا، اندر سے توڑیں اپنے۔ میں اکثر شعر دہراتا ہوں، چلو اپنی ہی جانب اب چلیں ہم، یہ رستہ دیر سے سونا پڑا ہے۔ ہمیں اپنے نہیں پتہ، اپنی خبر نہیں ہے ہم کیا ہیں، یقین کریں میری بات، ہم نے شناختی کارڈ رکھا، یہ میرا نام ہے، یہ والد کا نام ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں اپنے۔ جبکہ اللہ کی وہ عظیم مخلوق ہے انسان، جس کو بنا کر ناز کی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایسی عظیم مخلوق ہے۔ انسان کو اپنی قدر نہیں پتہ، پستیوں میں گر رہا ہے، اس نے اتنا شرف عطا کیا تھا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس وقت پستی کا یہ عالم ہے کہ حیوان بھی ہم سے پناہ مانگے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، تو یہاں پر آپ کو یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی
یہ عمل انجام دینا پڑے گا، تو یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہو جائے گی کہ ہم معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں کردار سازی ہو جائے نا، یہ مہنگائی، یہ رشوت ستانی، یہ چوری، یہ اقربا پروری، جی یہ کسی کا حق مارنا، میرٹ کو نظر انداز کرنا، سارے معاملات ختم ہیں۔ صرف ایک بات ذہن میں آئے گی، نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ چلا تھا نا شبیر تو دیکھے گا نہیں، اس کے کیمرے کی آنکھ یہاں تو تھوڑا سا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی، اور وہ انویزیبل کیمرہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے سامنے میں کچھ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، شادی کی دعوت میں ٹوٹ پڑے نا، یہ جناب بھر لیا، تو وہ مووی کیمرے والا جیسے ہے، وہ آگے ہاتھ کرتا ہے، وہ بازو کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اس کی مینٹلٹی پتہ چل رہی ہے کہ یہ بندہ کس سطح کا ہے۔ حقیقت میں ہم شاید ہمارا بس چلے، دوسرے کے لیے چھوڑیں کچھ، اتنا ٹھوس لیں گے نہیں کھایا جاتا، ٹھوس لیا باقی جناب بیکار ضائع کرتے۔ سب سے بہتر کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کرے۔ پھر تیسری چیز ہے، اچھا اس کے اندر دو احادیث جن کو آپ ریفرنس بنا لیں، ایک ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا جہاد وہ کلمہ حق ہے جو شاہان جور و ستم کے سامنے حق بات کا بے دھڑک اعلان کر کے کیا جائے، یعنی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد۔ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا جہاد وہ کلمہ حق ہے جو شاہان جور و ستم یعنی ظالم حکمران کے سامنے ادا کیا جائے۔ ظالم جی شاہان جور و ستم، جور بھی ظلم کو بولتے ہیں، ستم بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہے ترمذی اور ابو داؤد۔ دوسری ہے کہ تم میں سے جو کوئی بدی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے یعنی بزور قوت روکے، یہ قدرت نہ ہو تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سر زبان سے روکے جی آگے، اگر قوت نہ ہو تو زبان سے روکے، ہاں، یہ بھی نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اگلی قسم ہے جہاد بالمال۔
جہاد بائی منی. صاحب مال مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اضافی دولت خرچ کریں دین الہی کی تبلیغ اور ترویج کے لیے. سر دین الہی کی تبلیغ کے لیے جی ہاں، اس کو صرف کریں. آیت ایک اگر ہے تو گوگل کیجیے گا اپنا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. العفو لکھیں سامنے آ جائے گا. شاید میں نے نوٹ کیا ہو. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں. قل العفو، ان سے کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہے خرچ کریں. کیا بہترین فارمولہ ہے. جب میں نے ضرورت سے زیادہ رکھنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں غلط راستے اپناؤں گا. بھائی ہو کر بائک روک ہیں جی، غلط سیدھے طریقے سے میں جمع کروں تو جب وہ جذبہ آ جائے حقیقت میں تو یہ ایک دعوت ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر. اس پہ عمل بہت کم، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فرائض میں چیزیں داخل ہیں وہ تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن اس میں ایک ترویج دلائی گئی ہے تو کتنا سکون ہو جائے معاشرے کے اندر. جھگڑا ہمیشہ چھیننے پہ ہوتا ہے، لوٹنے پہ ہوتا ہے. دینے میں تو سکون ہے. سکندر ہے پریشان لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. ٹھیک ہے. جن کو دولت حقیر لگتی ہے وہ کتنے امیر ہوتے ہیں. دل کا غنی ہو نا انسان تو یہ اصل میں یہ امیری ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے وہ رکھنا ہی نہیں ہے مثال کے طور پر تو پھر میں کوئی غلط طریقے بھی نہیں اپناؤں گا. میں ہوس میں نہیں پڑوں گا، لالچ میں نہیں پڑوں گا. میرا اوڑھنا بچھونا پھر فقط دنیا نہیں رہے گی بلکہ اس ذات کی طرف میں متوجہ ہوں گا اور ان معاملات کو لے کر آگے چلوں گا جس میں اس کی رضا ہو. یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کا وہ دیکھ لیں. چلیں یہ سامنے آ جاتا ہے. آگے جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، اس رقم کو، اس مال کو کہاں کہاں استعمال کیا جائے. غریب مسلمانوں کی امداد کے لیے، یعنی جو دشمن کی زد میں ہیں، ان پہ مشکلات ہیں، ان کی مالی معاونت کی جائے. نمبر 2 مبلغین کے لیے. سر مبلغین کسی مطلب تبلیغ کرنے والا. وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا میرا کام ہے. بلغ پہنچا دو، پہنچانے والا یعنی مبلغ تبلیغ کرنے والا.
مبلغین کی اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو مطلب ان کے اندر کیا بولیں وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بخوشی اسلام کی طرف راغب ہوں۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا؟ اچھا ایک منٹ صحیح ہو گیا نا؟ جی ہو گیا نا؟ نہیں، ایک ابھی ہے تھوڑا سا ہے۔ قل العفو سورہ البقرہ آیت نمبر 219۔ آیت نمبر 219۔ اچھا، اب آخری جو آ گئی جہاد کی قسم میں وہ ہے جہاد ود آرمس۔ یہ سیف تلوار، ٹھیک ہے۔ اب دور جدید آ گیا، اب ہتھیار بدل گئے، بات وہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 اور 61، 60 اینڈ 61۔ ان سے لڑنے کے لیے جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت، یعنی فوج کا اجتماع، اکٹھ، فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، تیار رہو، آمادہ رہو۔ اسی طرح سے سورہ صف آیت نمبر 4، 61واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ ان جہاد کرنے والوں سے
لڑنے والوں سے محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، جو جم کر رہا ہے خدا میں لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی پاؤں نہیں اکھڑتے، بھاگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت اور بھی ہے سورہ نساء آیت نمبر 95، چوتھا سورہ قرآن پاک کا، سورہ نساء آیت نمبر چوتھی سورہ، سورۃ النساء، اس کی 95 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر، فضیلت عطا کی ہے۔ False article. بہرحال اب ان ہول ہمارا تقریباً ٹاپک جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے اندر یہ چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یہ ڈفرینشیشن کیا ہے نا، اس کو شامل رکھیں۔ باقی بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ اس میں کون سے جنگی اصول بتائے گئے ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے، تو اس کے اندر بھی عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، مطلب پانی کے ذخائر ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، درخت وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اس طرح کی جو ٹیچنگز ہیں اسلام کی ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ جنگ کے یہ قواعد و ضوابط ہیں، یہ بھی سوال کا حصہ ہو سکتا ہے بعد میں۔